إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب حمد و ثنا تعریف و توصیف بڑائی اور بزرگی اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان اور مومن بنا کر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے نبی امام الانبیاء والمتقین سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک دین اسلام کی تعلیمات کو مکمل طریقے سے اور انتہائی امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا۔ محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے کرنی ہیں وہ ہے اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کی نیکیوں کی قدر و قیمت اور نیک اعمال کو ضائع کرنے والے گناہ۔ اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اسلامی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی بہت مشہور و معروف آیت جس کو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، وہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہماری زندگی کا مقصد بیان کیا گیا کہ ہم اس دنیا کے اندر کیوں پیدا کیے گئے۔ کیا ہمیں بیکار پیدا کر دیا گیا؟ کیا ہمیں فضول پیدا کر دیا گیا؟
یا پھر ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا انسان نے یہ گمان کر لیا، کیا انسان نے یہ سوچ لیا کہ اس کو یوں ہی پیدا کر دیا گیا، بس فضول میں اس دنیا کے اندر انسان کو بھیج دیا گیا؟ اور کیا انسان یہ بھی گمان کرتا ہے کہ وہ اللہ کے پاس لوٹایا نہیں جائے گا؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس زندگی کا مقصد بیان فرمایا کہ اللہ کی عبادت اور بندگی ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان اس لیے بھیجا گیا کہ وہ اللہ کے دین کے مطابق، شریعت کے مطابق، آسمانی کتاب کے مطابق، نبی کے فرمان کے مطابق زندگی گزارے، یہی اس کا مقصد ہے۔ اسی عبادت کی تعلیم کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی دوسری آیتوں میں بھی بیان فرمایا۔ اللہ نے عبادت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اے لوگو اللہ کی عبادت اور بندگی کرو، اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارو، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک اور ساجی مت ٹھہراؤ۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تمہیں صرف اور صرف اسی کی عبادت اور اسی کی بندگی کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے عبادت کی تعلیم اس طریقے سے بھی دی کہ اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، بنایا اسی لیے تاکہ انسان نیک اعمال کرے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو بنایا، زندگی بھی دی اور موت بھی دے گا، اس دنیا کے اندر بھیجا بھی ہے اور اس دنیا کے اندر سے اٹھا کر ہمارا حساب و کتاب بھی لے گا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون نیک اعمال کرتا ہے، کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ یہ امتحان کے لیے اللہ نے اس دنیا کے اندر ہم اور آپ کو بھیجا۔ عبادت کتنی اہم چیز ہے، اس کا اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر جتنے نبیوں کو، جتنے رسولوں کو بھیجا، وہ اسی لیے بھیجا تاکہ وہ گمراہ انسانیت کو، گمراہ لوگوں کو، راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائے اور طاغوت کی بندگی سے روکے۔ ان تمام آیات سے یہ پتہ چلا کہ ہماری زندگی کا مقصد، بنیادی مقصد اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، اپنے آپ کو دین کے مطابق ڈھالنا، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور عبادت دو قسم کی ہوتی، ایک عبادت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احکام کی شکل میں فرض کیا، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان اعمال کو انجام دینے کا اللہ نے لازمی طور سے حکم اور تعلیم دیا ہے۔ یہ عبادت کی ایک قسم ہے۔ عبادت کی دوسری قسم یہ ہے کہ ہمارے دنیا کے تمام معاملات اگر شریعت کے دائرے میں انجام پاتے ہیں، شریعت کے حدود میں انجام پاتے ہیں، تو وہ بھی اللہ کی عبادت ہے، اس پر بھی انسان کو اجر و ثواب ملے گا۔ جیسے کہ انسان ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، وہ بھی اللہ کی عبادت ہے، اس پر بھی اسے اجر و ثواب ملے گا۔ اور اسی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، یہ بھی عبادت ہے، اس پر بھی اسے اجر و ثواب ملے گا۔ کوئی پریشان حال ہے، اس کی مدد کر دیتا ہے، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، اس پر بھی اسے اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے آدمی کاروبار کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، پیسہ کمانے کے لیے دکان کھولا ہوا ہے، اس کاروبار میں وہ حلال کو اختیار کرتا ہے،
حلال طریقے سے کاروبار کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی عبادت ہے اور اس پر بھی اسے اجر و ثواب ملے گا۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان دیکھیے کہ اللہ کے نزدیک ہم مسلمانوں کی، ہم انسانوں کی نیکیوں کی کتنی زیادہ قدر و قیمت ہے۔ اللہ کے نزدیک ہماری نیکیوں کی اتنی زیادہ قدر و قیمت ہے کہ آدمی اگر ایک نیکی کرتا ہے تو اس کا کم سے کم بدلہ 10 گنا دیتا ہے، کم سے کم بدلہ، زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کا کوئی حساب نہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایک بندہ کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اس کا 10 گنا اجر و ثواب دیتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو اس کا بدلہ اسی کے مثل ملے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون، اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اسی کے بقدر اسے بدلہ ملے گا، اس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے نزدیک ہماری نیکیوں کی کتنی زیادہ قدر و قیمت ہے۔ آدمی السلام علیکم کرتا ہے، 10 نیکی مل جاتی ہے، ورحمت اللہ کا اضافہ کرتا ہے، 20 نیکی حاصل کر لیتا ہے، وبرکاتہ کا اضافہ کرتا ہے، 30 نیکی حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نزدیک ہماری نیکیوں کی کتنی زیادہ قدر و قیمت ہے، اس کا اندازہ اس بات سے بھی ہم کر سکتے ہیں کہ اگر ایک آدمی ایک وقت کی نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، سنت کے مطابق ادا کرتا ہے، تو اس ایک نماز کا ثواب 10 ٹائم کی نمازوں کے برابر اجر و ثواب اسے ملتا ہے۔ ایک نماز پڑھنا گویا 10 ٹائم کی نماز پڑھنے کے برابر۔ اور یہی نہیں میرے بھائیوں، آدمی اس نماز کی ادائیگی کے لیے وضو کرتا ہے، وضو کرتا ہے تو وضو کے ذریعے سے ہم پانی سے اپنے جسم کی صفائی کرتے ہیں، طہارت حاصل کرتے ہیں، سارے گناہ کو اللہ تعالیٰ جھاڑ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ آدمی وضو کر کے گھر سے مسجد آتا ہے، ایک قدم بڑھاتا ہے، نیکی میں اضافہ ہوتا ہے، دوسرا قدم بڑھاتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نماز پڑھتا ہے، جب تک مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اس کی مغفرت کے لیے، اس کے گناہوں کی معافی کے لیے۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک انسان کی نیکیوں کی اللہ کے نزدیک کتنی زیادہ قدر و قیمت ہے۔ آدمی فرض روزے رکھتا ہے، روزے کے تعلق سے اللہ نے کیا فرمایا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ ایک انسان، ایک مسلمان روزہ میرے لیے رکھتا ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اب کتنا بدلہ دوں گا یہ سسپینس ہے، بے حساب اجر ملے گا، بے حساب نیکی ملے گی۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ سنت کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ، چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، فرض زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو پاک و صاف کر دیتا ہے اور اس کے مال میں برکت ڈال دیتا ہے۔ آدمی حج اور عمرہ کی ادائیگی کرتا ہے تو گناہوں سے اس طریقے سے پاک و صاف ہوتا ہے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا۔ من حج ولم یرفث ولم یفسق کرجع یوم ولدته امہ، کہ جو آدمی حج کی ادائیگی کرتا ہے، ایسا حج کرتا ہے جس میں اس نے کوئی فسق و فجور، گناہ کا کام انجام نہ دیا ہو، گناہوں سے اس طریقے سے پاک و صاف ہو کر لوٹتا ہے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے گناہ سے پاک و صاف نکلتا ہے۔ ان تمام باتوں سے اب اندازہ کریں کہ اللہ کے نزدیک ہماری ایک ایک نیکیوں کی کتنی زیادہ قدر و قیمت ہے۔ 10 گنا سے لے کر 700 گنا، بلکہ اس سے زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ لیکن ایک طرف ہماری نیکیاں ہے، ایک طرف ہمارے نیک اعمال ہے، دوسری طرف ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نیکی تو کما رہے ہیں لیکن نیکی کے اثرات ہماری زندگی میں ہمیں نظر نہیں آتے۔ ہم نیکی کر رہے ہیں، نیک اعمال بجا لا رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا اثر ہماری زندگی میں نہیں مل رہا ہے، ہماری زندگی میں خوشحالی نہیں ہے۔ آج ہم مصیبت زدہ ہے، آج ہم پریشان حال ہے،
آج ہماری زندگی میں تنگحالی ہے، ہم تنگی کا شکار ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جبکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم نیک عمل کریں گے تو تمہاری دنیا بھی بہتر بنا دی جائے گی، خوشحال بنا دی جائے گی، اور آخرت میں تو نیکی کا بدلہ الگ سے ملے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ، کہ جو بھی مرد اور عورت نیک عمل انجام دیتا ہے، نیکی کرتا ہے، مومن بن کر کے، اس حال میں کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو، فلنحيينه حیاۃ طیبہ، اس کی دنیا کی زندگی کو خوشحال بنا دیا جائے گا، مصیبت اور پریشانی کو ختم کر دیا جائے گا، اور آخرت میں بہترین بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ نے یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ دنیا بھی خوشحال بن جائے گی۔ لیکن کیوں ایسا ہے کہ ہم نیکی بھی کر رہے ہیں اور ہماری زندگی تنگحالی کا شکار ہے، ہم مصیبت کا شکار ہے، کاروبار میں مندی ہے، گھر میں جھگڑے ہیں، الگ الگ پریشانیوں کا ہم شکار ہیں، بیماری میں پریشان ہیں؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کون سے اعمال ہیں، کون سے گناہ ہیں جو ہماری نیکیوں کو ضائع اور برباد کر رہے ہیں؟ اس کو بھی ہم جاننے کی ضرورت ہے۔ کچھ نیکی، کچھ گناہ ایسے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں جو ہماری نیکیوں کو کھا رہے ہیں، جو ہمارے اعمال کو برباد کر رہے ہیں۔ آئیے اس اعمال کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے نیکیوں کو، ہمارے اجر و ثواب کو ضائع اور برباد کر رہے ہیں، تاکہ ہم ان اعمال سے، ان گناہ سے اپنے آپ کو بچائے اور اپنی نیکیوں کو محفوظ کریں۔ سب میں پہلا گناہ جو ہماری نیکی کو ضائع اور برباد کر رہے ہیں وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ شرک اللہ کی ذات میں ہو، اللہ کی صفات میں ہو، اللہ کی الوہیت میں ہو، اللہ کی ربوبیت میں ہو، اللہ کی صفات میں ہو، تمام طریقے سے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک اور ساجی ٹھہرانا، یہ شرک ہے۔ اور شرک اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اگر نبیوں سے بھی شرک کا ارتکاب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع اور برباد کر دے گا۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے نبی آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف بھی یہ وحی کی گئی ہے، یہ پیغام بھیجا گیا ہے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے کہ اگر آپ لوگوں نے بھی شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کی عمل کو ضائع اور برباد کر دیا جائے گا، آپ کی نیکی رائگاں ہو جائے گی اور آپ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور دوسری طرف اللہ نے 18 انبیاء کرام کا ذکر کر کے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ تمام انبیاء کرام شرک کرتے تو ان کے عمل بھی ضائع اور برباد کر دیے جاتے۔ میرے بھائی اور دوستو، تو شرک کی خطرناکی کا اندازہ کرے کہ شرک ہمارے عمل کو ضائع اور برباد کر دے گا۔ نبیوں کا عمل ضائع اور برباد ہو سکتا ہے، جبکہ اللہ نے نبیوں کو، رسولوں کو شرک سے پاک و صاف رکھا ہے، لیکن شرک کی خطرناکی بیان کرنے کے لیے، شرک کی قباحت بیان کرنے کے لیے اللہ نے اتنا سخت الفاظ استعمال فرمایا کہ نبی اور رسول بھی شرک کرے تو ان کے عمل ضائع اور برباد ہو جائیں گے، امت کی تو بات دور کی۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو شرک کرتے نہیں، ہم تو صرف اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں، ہم تو صرف اللہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، کسی پیر ولی بزرگوں کی عبادت نہیں کرتے، تو پھر یہ بات ہمارے سامنے کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ میرے بھائیوں، صحیح بات ہے کہ آپ اللہ کے سامنے ہی جھکتے ہیں، صرف اللہ ہی کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، یہ صحیح بات ہے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ ہمارے اندر عقیدے کی خرابی ایسی ہے جو ہمارے کو شرک تک، کفر تک پہنچا سکتی ہے، ہمارے کو دین اسلام سے خارج کر سکتی ہے۔ اس کی طرف میں آپ کے سامنے اشارہ کروں گا۔ گرچہ ہم شرک کو نہیں کر رہے، گرچہ ہماری پیشانی کسی اور کے سامنے نہیں جھک رہی، اللہ کے سامنے جھک رہی ہے، لیکن کچھ اعمال جو ہماری عقیدے کی خرابی کی علامت ہے، ان میں سے ایک چیز کیا ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں، بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ نے لڑکا دے دیا، لیکن جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ لڑکا دینے والا بھی اللہ ہے، لڑکی دینے والا بھی اللہ ہے،
اور اولاد سے محروم کرنے والا بھی اللہ ہے۔ گویا اس بات پر ناراض ہونا اللہ کے فیصلے سے ناراض ہونے کے موافق۔ اللہ نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی ملکیت اللہ ہی کے پاس، اللہ ہی آسمان و زمین کا مالک ہے۔ یخلق ما یشاء، جب وہ ملکیت رکھتا ہے تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ جو چاہے پیدا کرے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہے لڑکی دے اور اللہ جسے چاہے لڑکا عطا کرے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا اللہ چاہے تو لڑکا بھی اس کو دے لڑکی بھی دے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور چاہے تو عورت کو بانجھ کر دے، اولاد سے محروم کر دے، یہ اللہ کے اختیار میں۔ لیکن جب ہم ناراض ہوتے ہیں تو ہم اللہ کے فیصلے سے ناراض ہوتے ہیں، اور جب اللہ کے فیصلے سے ناراض ہوتے ہیں تو گویا ہم اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں۔ یہ عقیدے کی بہت بڑی خرابی۔ اس طریقے کا عقیدہ رکھنا یہ مشرکین کا عقیدہ تھا۔ مشرکین مکہ جب ان کو اللہ کی جانب سے لڑکی ملتی تھی، لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری سنتے تھے تو وہ ناراض ہو جاتے تھے۔ اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب انہیں لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری سنائی جاتی تھی تو ان کا چہرہ جو ہے ماند پڑ جاتا تھا، ان کا چہرہ جھک جاتا تھا اور وہ دل ہی دل میں کڑکتے تھے، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا پیدا ہو گیا۔ وہ سوچتے تھے کہ اس لڑکی کی خوشخبری کو ذلت و رسوائی کے ساتھ لیے پھرے یا اس لڑکی کو زندہ دفن کر دے۔ الا ساء ما يحكمون، یہ لوگ بہت ہی برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناراض ہونا لڑکی کی پیدائش پر یہ مشرکین مکہ کا عمل ہے۔ اگر ہم ایسا عقیدہ رکھتے ہیں تو یہ بھی ہمیں شرک تک پہنچا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نفسانی خواہشات کی اتباع اور پیروی کرنا، یہ بھی بہت خطرناک گناہ ہے، یہ بھی ہمیں گمراہ کر سکتا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ اے نبی آپ نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے نفس کا غلام بنا لیا۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے انہیں علم ہونے کے بعد گمراہ کر دیا۔ اگر آدمی کو کچھ معلوم نہ ہو وہ گمراہ ہو تو یہ الگ بات ہے، لیکن آدمی کے پاس علم ہے، جانتا ہے کہ شریعت کیا ہے، کتاب کیا ہے، نبی کا فرمان کیا ہے، اس کے باوجود گمراہ ہو تو یہ بہت بڑی گمراہی۔ تو یہ کون لوگ ایسے گمراہ ہوتے ہیں جو اپنے نفس کے غلام بن جاتے ہیں، نفسانی خواہشات کی اتباع اور پیروی کرنے لگ جاتے ہیں، تو اللہ انہیں علم آنے کے بعد بھی گمراہ کر دیتا ہے۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اللہ تعالیٰ ان کے کان پر، ان کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ میں جو کہتی بس وہی صحیح ہے، میری بات سب میں اوپر، باقی دوسرے لوگوں کی باتیں غیر اہم۔ اپنی بات کو منوانا، اپنی نفس کی اتباع کرنا، یہ بہت خطرناک گناہ ہے، یہ ہمیں گمراہ کر سکتا ہے، دین سے خارج کروا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کو اللہ نے ترقی دیا ہے، بہت زیادہ کاروبار میں وہ ترقی کر رہا ہے، ہم اس کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ اس کے کاروبار کو کیسے ٹھپ کیا جائے، اس کے کاروبار کو خراب کیسے کیا جائے، ہماری یہ سوچ بنی ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ بھائی چلو ہم کو بھی ویسا کاروبار کرنا چاہیے، ہم کو بھی محنت کرنی چاہیے۔ ہم دوسروں کے کاروبار کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو اللہ نے عطا کیا ہے ہم اس سے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی عقیدے کی خرابی کی طرف اشارہ ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده، اللہ جس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے اس دروازے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کو بند کر دے اس رحمت کے دروازے کو کوئی جاری نہیں کر سکتا۔ گویا ہم اس کے دھندے کو خراب کر کے، اس کی ٹانگ کو کھینچ کر کے اس کو کامیابی سے روکنا چاہتے ہیں، اور یہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بہت زیادہ جاری و ساری ہے۔ تو یہ شرک ہماری نیک اعمال کی بربادی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ دوسرا ذریعہ جس کے ذریعے سے
ہمارا نیک عمل ضائع اور برباد ہوگا، وہ ہے ایک دوسرے سے حسد کرنا، ایک دوسرے سے کینہ کپٹ۔ حسد کیا ہے؟ کہ کسی کو اللہ نے نعمت عطا کی ہے، ہم اس کی نعمت کو دیکھ کر یہ سوچنے لگے کہ وہ جو نعمت اس سے ملی ہے وہ نعمت اس کے پاس سے چھن جائے، وہ نعمت مجھے ملے نہ ملے، اس کے پاس سے ختم ہو جائے، اس کے پاس نہ رہے، وہ ہلاک و برباد ہو جائے، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ یہی حسد، اور یہ حسد انسان کو دین سے پھیرنے والی۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم سے پہلے کی قوموں کی بیماری تمہارے اندر بھی آ جائے گی۔ تم سے پہلے کی جو قوم تھی جو بیماری میں مبتلا تھی، وہ بیماری بھی تمہارے اندر آ جائے گی، یعنی بغض و حسد کی بیماری۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بیماری تمہیں مونڈ دینے والی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تمہارے بال کو مونڈ دے گی، بلکہ تمہارے دین کو مونڈ دینے والی بیماری ہے، تمہارے دین کو خراب کر دے گی۔ حسد اتنی خطرناک بیماری۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو، وقت ختم ہو رہا ہے، میں انشاءاللہ جلد اپنی بات ختم کرتا ہوں، کہ ہر پیر اور جمعرات کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور ہر اس شخص کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو شرک کو نہیں کیا، سوائے ان لوگوں کے، ان دو آدمیوں کے جن کے درمیان آپس میں بغض و حسد کینہ کپٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ابھی انتظار کرو، ان کی مغفرت کے لیے انتظار کرو، جب تک کہ وہ صلح صفائی نہ کر لے، بغض و حسد کینہ کپٹ اپنے دل سے نہ نکال لے، ان کی مغفرت، ان کی معافی نہیں ہوگی۔ انتظار کرو، جب وہ صلح صفائی کر لیں گے ان کے گناہوں کو بھی بخش دیا جائے گا۔ گویا یہ حسد ہمارے نیکی کو برباد کرنے والا عمل ہے، ہمارے کو گمراہ کرنے والا عمل ہے، ہمارے کو دین سے پھیرنے والا عمل ہے۔ اور اللہ کے رسول نے ایک حدیث کے اندر فرمایا ایاکم والحسد، کہ لوگوں حسد سے بچو، ایک دوسرے سے حسد مت کرو، فإن الحسد یأکل الحسنات، کہ یہ حسد ہماری نیکیوں کو کھا جاتا ہے، کما تأکل النار الحطب، اس طریقے سے کھا جاتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اگر لکڑی میں آگ لگ جاتی ہے تو وہ پوری لکڑی کو راکھ کر دیتی ہے، ایسے ہی ہم حسد کا شکار ہو جاتے ہیں تو ہماری نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیتی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک حسد کرنے والا دوسروں کو برباد کرنے کے چکر میں رہتا ہے، دوسرے کی تباہی کے بارے میں سوچتا ہے، خود وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے ایک حسد کرنے والا کیا کرتا ہے؟ دوسروں کو برباد کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، اس کے تعلق سے سماج اور معاشرے کے اندر جھوٹ پھیلاتا ہے، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو بدنام کرنے کے لیے پلاننگیں کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، ماحول بناتا ہے۔ اس لیے خطرناک بیماری ہے حسد کرنا، نیکیوں کو ضائع برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے اس عمل سے بھی بچنا چاہیے۔ اگر ہم حسد کا شکار ہیں ہماری نیکیوں کو ضائع برباد کر دے گا۔ اسی طریقے سے تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کرنا، ہم لوگوں کے سامنے تو بہت نمازیں پڑھتے ہیں، بہت متقی پرہیزگار ہے، بہت اللہ والے بنتے ہیں، لیکن اکیلے رہتے ہیں، تنہا رہتے ہیں تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو یہ عمل بھی ہماری نیکیوں کو ضائع کرنے والا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ نیکی لے کر آئیں گے، ان کی نیکی تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ اس پہاڑ جیسی نیکی کو ہوا میں اڑا دے گا، ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ہوا میں اڑا دے گا، کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ حضرت ثوبان نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کی نشانی تو ہم کو بتا دیجئے کہ ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ذرہ بنا کر ہوا میں اڑا دے گا، کوئی بدلہ نہیں دے گا، کوئی ثواب نہیں دے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ تمہارے ہی لوگوں میں سے ہوں گے، تمہارے ہی بھائی ہوں گے، وہ رات کو تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، تمہاری طرح نمازیں بھی پڑھنے والے ہوں گے، تمہاری طرح عبادت بھی کرنے والے ہوں گے، لیکن ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ جب تنہائی میں رہتے ہیں تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو ہم یہ کوشش کریں کہ جس طریقے سے ہمارا ظاہر عبادت گزار ہے، ہمارا باطن بھی پاک و صاف ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کے سامنے اللہ والے بنے اور تنہائی میں شیطان بن جائے۔
یہ ہماری نیکی کو ضائع برباد کر دے گا، اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا۔ اسی طریقے سے نیکی کر کے احسان جتلانا، اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن احسان جتلاتے ہیں، دے کر کے لوگوں کو بتا دیتے ہیں، جتلا دیتے ہیں، اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ بھی ہماری نیکی کو ضائع کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر ضائع اور برباد مت کرو۔ احسان جتلائیں گے، ہماری نیکی، ہمارا کیا کرایہ سب پانی میں مل جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم اسلام کے طور طریقے کو چھوڑ کر مغربی تہذیب کو، مغربی طریقے کو اپنائیں گے یا اسلام کا مذاق اڑائیں گے، یہ بھی ہمارے نیکی کو ضائع اور برباد کرنے والا ہے۔ ہم دیکھیے کہ ہم مغربی تہذیب کو کس طریقے سے اپنائے ہوئے، برتھ ڈے مناتے ہیں، جنم دن مناتے ہیں، اسلام کے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بھی ہمارے عمل کو، ہماری نیکی کو ضائع کرنے والا ہے۔ یا پھر اسلام نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے، لیکن ہم صفا چٹ رہتے ہیں، پیسہ دے کر داڑھی کو ہر ہفتہ صاف کر لیتے ہیں۔ گویا ہمیں داڑھی رکھنا پسند نہیں ہے، چہرے کی خوبصورتی پسند نہیں ہے، داڑھی رکھنا مردانگی کی علامت ہے، لیکن ہم ہر ہفتہ داڑھی کو صاف کر دیتے ہیں۔ قص الشارب وعفو اللحیہ، اللہ کے رسول نے حکم دیا، فرض قرار دیا کہ تم موچھ کو کترو اور داڑھی کو معاف کر دو، یعنی داڑھی کو چھوڑ دو، داڑھی رکھو۔ یہ مردانگی کی علامت ہے، مرد ہونے کی علامت ہے، لیکن ہم پیسہ دے کر صاف کرتے ہیں اور ہم داڑھی رکھنا ناپسند کرتے ہیں، جبکہ اسلام نے اس کو خوبصورتی کی علامت قرار دیا۔ اسی طریقے سے ہماری ماں اور بہنیں پردے میں رہنا، گھر میں رہنا، اس کو جو ہے قید تصور کرتے کہ ہم کو قید میں ڈال دیا گیا، اور آزاد گھومنا، لوگوں کے سامنے آوارہ گردی کرنا، بند کور کر کے باہر نکلنا، اس کو آزادی سمجھتی ہے۔ جبکہ ایک عورت کی عزت، اس کی آبرو، اس کی عصمت پردے میں، اس کے گھر میں رہنے میں ہے، لیکن جب وہ باہر نکلتی ہے، لوگوں کی ہوس کا شکار ہوتی ہے، جرائم ہوتے ہیں، زنا بدکاری بڑھتی ہے، تو اس چیز سے بھی ہماری نیکیاں ضائع اور برباد ہوتی ہے۔ اسلام کے طور طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو اور کلچر کو پسند کرنا، یہ بھی ہماری نیکیوں کو ضائع اور برباد کرنے والا عمل ہے۔ میرے بھائیوں، باتیں تو بہت ساری ہوتی رہتی ہے، بس یہیں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔